علینا معهم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے آج ہم رمضان المبارک کا چوتھا روزہ اس کو رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اسی کی مناسبت سے آج ہمارے قرآن پاک کی چوتھی سورہ مبارکہ بھی ہے، سورہ النساء۔ اس کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اور ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، سورہ النساء یہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس سورہ کے اندر 24 رکوع ہیں اور 176 آیات کریمہ ہیں۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ النساء۔ عربی زبان کے اندر عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس سورہ کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ اس کے فضائل کے متعلق میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے مجھے سنائیے، قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں قرآن آپ کے سامنے پڑھوں جبکہ رب کائنات نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عبداللہ آپ میرے سامنے تلاوت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ النساء کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، ایک شہید لے کر آئیں گے۔ شہید کا معنی یہاں پر گواہ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ لایا جائے گا۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں جاری آنسو آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے کہ مجھے تمام امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اسی طرح دوستان سی وقار
اس سورہ النساء کے مضامین کی بات کریں تو سورہ النساء کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کے اندر رب کائنات نے یتیم بچوں کے بارے میں چند احکامات نازل فرمائے ہیں، اور عورتوں کے حقوق کے متعلق رب کائنات نے آیات کو نازل فرمایا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کو سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو ناسمجھ بچے ہیں، یتیم ہیں لیکن چھوٹے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، عاقل نہیں ہوئے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، سمجھدار نہ ہو جائیں، تب تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اس کو بھی اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، کسی انسان کا بھائی انتقال کر گیا، اس کی بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں یتیم، وہ اپنے بھائی کے جو بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا مال بھی خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کے متعلق بھی رب کائنات نے سورہ کے اندر مختلف وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر عورتوں کا حق مہر ادا کرنا، حق مہر کے کون سے احکام ہیں، اس کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر میراث کے حوالے سے کہ عورتوں کو بھی وراثت کے اندر حصہ دینا چاہیے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ کون سے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یا جس کا انسان نے دودھ پیا ہوتا ہے، ان تمام رشتوں کے ساتھ انسان نکاح اور شادی بولیے نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اس سورہ النساء کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ارشاد فرمایا کہ اگر تم وراثت کا مال تقسیم کر رہے ہو اور اس وقت کوئی یتیم وہاں پر کھڑا ہے، کوئی مسکین وہاں پر کھڑا ہے، کوئی محتاج وہاں پر کھڑا ہے، تو اس وراثت میں سے اس کے بھی سپرد کوئی تھوڑا سا حصہ کر دو، بھلائی کے طور پر اس کے ساتھ احسان کر دو۔ تو اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، میراث کے تفصیل کے ساتھ احکام جو ہیں رب کائنات نے سورہ النساء کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو کتنا حصہ دینا ہے، بیٹی کو کتنا حصہ دینا ہے، بیوہ ہے اس کا کتنا حصہ ہوگا، ان تمام رشتہ دار جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں انسان کے وراثت کے اندر، ان کے کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے، اس تمام حصوں کو رب کائنات نے سورہ النساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے کن لوگوں کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اور کن لوگوں کی توبہ خالق کائنات قبول نہیں فرماتا، اس کو بھی سورہ النساء کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، لیکن گناہ اور غلطی کرنے کے بعد اگر فوراً پلٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو خالق کائنات اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پلٹتا نہیں ہے، اپنے گناہوں کا رجوع نہیں کرتا، خدا کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، تو اس کی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بولیے نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی طرح شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر کون کون سے حقوق ہیں اور ازدواجی زندگی کے کون سے اصول ہیں، کس طرح شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے اور کون کون سے فرائض ہیں، کون سے حقوق ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اشارتاً سورہ النساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے رہ سکتے ہیں تو پھر ان کو رہنا چاہیے، لیکن جب ان کے اندر مختلف چپکلش آ جائے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیں، یعنی معاملہ اگر طلاق تک آ جائے
تو پھر بھی ان کو احسن طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے. جبکہ اگر میں اپنی سوسائٹی کی بات کروں، خاص کر پاکستان کی، تو ہمارے ہاں تھوڑا سا اور رواج پایا جاتا ہے. اگر طلاق تک نوبت آ جائے تو پھر جو خاتون ہے اس کے بھائی درمیان میں آ جائیں گے، لڑائی جھگڑے تک بات چلی جاتی ہے، قتل تک بات چلی جاتی ہے. جی تو اس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے، تب تک آسان طریقے سے رہنا چاہیے. اور جب وہ سمجھیں کہ اب ہمارا گزارا مشکل ہے تو آسان طریقے سے ان کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے. اس کو بھی رب کائنات نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا. پھر اسی طرح مال اور خون کے اندر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات جو ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کیا ہے. جو بندہ کبائر سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ڈکیتی سے بچتا ہے، قتل سے بچتا ہے، ان تمام کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس انسان کی خالق کائنات کی بارگاہ میں فضیلت کیا ہے، اس کو بھی سورہ النساء کے اندر بیان کیا گیا ہے. پھر اسی طرح تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے. تکبر آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی رواج پکڑ رہا ہے. جی اگر کسی انسان کے پاس پیسہ آ جائے وہ پیسے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے. اگر کوئی انسان صحت مند ہے، اللہ رب العزت نے اچھا خوبصورت طاقتور جسم عطا کیا ہے، تو وہ اپنا جسم دکھا کر تکبر کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العزت نے اولاد کی کثرت عطا کر دی ہے تو وہ اولاد کو دکھا کر تکبر کرنے کی کوشش کرے گا. خالق کائنات نے کسی کو ہنر عطا کیا ہے، وہ کوئی ہنر جانتا ہے، وہ ہنر کے ساتھ تکبر کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العزت نے کسی انسان کو علم عطا کیا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے تکبر کرنے کی کوشش کرے گا. تو تکبر کی بھی ممانعت اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر بیان فرمائی ہے. پھر اسی طرح بخل سے انسان کو بچنا چاہیے، بخیلی کنجوسی سے بچنا چاہیے. پھر ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے، دکھلاوے کی مذمت کی گئی ہے. وہ جیسے پہلے میں نے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت کرے، نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے، حج کرے، کوئی بھی عبادت کرے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دکھلاوے سے ہمیشہ بچتا رہے. جبکہ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم آٹے کا ایک تھیلا کسی کے سپرد کرتے ہیں اور ساتھ ہی پکچر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. جی یتیم بچے ہیں ان کو جہیز دے دیا، یا اسی طرح کسی بیوہ کی مدد کر دیتے ہیں. کسی کے دروازے پر دستک دی، خاتون باہر نکلی، اس کو سامان تھمایا اور ساتھ ہی پکچر بنا لی، ویڈیو بنا لی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی. تو حاضرین محترم، ریاکاری سے بھی انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے. پھر اسی طرح سورہ النساء کے اندر جہاد کے بارے میں احکامات رب کائنات نے نازل فرمائے ہیں. پھر قاتل کے بارے میں احکامات ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن غلطی سے وہ کسی اور کو قتل کر دیتا ہے، جی اس کو قتل بالخطا کہتے ہیں، تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے احکامات کو نازل فرمایا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور تفصیل کے ساتھ سورہ النساء کے اندر بحث ہوئی ہے. پھر اسی طرح ہجرت کے متعلق مختلف احکامات رب کائنات نے نازل فرمائے ہیں. پھر نماز خوف کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، خالق کائنات نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وہ انسان ہمیشہ صالح اعمال کرتا رہا، ارشاد فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس نیک انسان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. اور جنت کی پھر صفات کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ جنت پھر کیسی ہوگی، اس کے اندر نہریں بہتی ہوگی. ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر بیان فرمائی ہیں. پھر اسی طرح دوستان شیواکار اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول، پھر جنگ کے بعض احکام جو ہیں ان کو بھی سورہ النساء کے اندر بیان کیا گیا ہے. پھر منافقوں، عیسائیوں
اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ انسان مسلمانوں کو کیسے بچنا چاہیے ان مذاہب سے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی گمراہی پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہیں، وہ بھی خدا ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کی گمراہیوں کو بھی رب کائنات نے سورہ النساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، میں چاہتا ہوں کہ آج اگلی سورہ کو بھی کمپلیٹ کر دیتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ اگلی سورہ ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ بھی اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے اندر نازل فرمائی، لیکن ایک آیت کریمہ جو ہے وہ مقام عرفہ میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ جو آخری آیت کریمہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے تمہارے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے، اور خالق کائنات نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور باقی ساری جو سورہ مائدہ ہے اس کو رب کائنات نے مدینہ منورہ کے اندر نازل فرمایا۔ اسی طرح حاضرین محترم، سورہ مائدہ جو ہے اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات کریمہ ہیں۔ سورہ مائدہ کا نام مائدہ ہے، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ مثلا یہ آپ کے پیچھے یہ جو افطاری کے لیے دسترخوان لگایا گیا ہے، تو دسترخوان کو عربی زبان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ مائدہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، اے نبی اللہ، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، من و سلوہ نازل فرمائے۔ تو اس وجہ سے پھر اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کی آیت کریمہ 112 سے لے کر 115 تک یہ سارا مضمون اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح حاضرین محترم، سورہ مائدہ کے کثیر فضائل ہیں، ایک دو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس سورہ کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اگر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم یہودی اس دن عید مناتے۔ کیا کرتے بولیے؟ ہم یہودی اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دریافت کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہودی کہتا ہے وہی جو میں نے پہلے آپ کے گوش گزار کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کو کس جگہ پر نازل فرمایا ہے، کس جگہ پر نازل فرمایا ہے اور کس دن نازل فرمایا ہے، ہم مسلمان تو یہ بھی جانتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ وہ دن کون سا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وہ دن حاضرین محترم جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور مقام کون سا تھا؟ مقام عرفہ تھا، میدان عرفات۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوستان زیوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام پر جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، کسی جانور پر سواری کر رہے تھے۔ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو سواری نے بوجھ محسوس کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ اسی طرح اس کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کے مضامین آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کن جانوروں کو مسلمان کھا نہیں سکتے
ان کو بیان کیا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جی مردہ جانور ہے، مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، خون کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت مسلمان استعمال نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو رب کائنات نے، اور بھی یہاں پر تفصیل ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے بس اشارہ دے دیا، تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر وضو کا بیان، غسل کا بیان، تیمم کا بیان، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، پھر ان لوگوں نے عہد کی خلاف ورزی کی، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کیا ہے، جو بندہ چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر شراب، اسی طرح جوا، اس کی حرمت، قسم کا کفارہ کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کے لیے ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 واقعات نقل کیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو آپ پر مائدہ نازل کیا گیا تھا، دسترخوان نازل کیا گیا تھا، اس کو بھی سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا